جی ویلکم آل رب تعالیٰ دے نال شروع کرنے ہیں. اج 14 اگست ہے اور خوشیاں شکرانے دا دن ہے. We had a destination under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the Muslims and other communities of subcontinent struggle for the achievement of a separate homeland. So we got it on 14th August 1947. منزل مل جائے تو اس کی خوشی امر ہو جاتی ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ 1947 کے جو شہید انسانوں اور ان کی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دن میں دو چیزوں کا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک وہ ہے جو منزل ہے، ایک ہے کہ جو رستوں میں جنہوں نے قربانیاں دی، وہ جو قربانیاں جنہوں نے دیں وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اس خوبصورت لمحے کو وہ نہ دیکھ سکے. اور جو ہجرت ہے، پارٹیشن کی جو مائیگریشنز ہیں، ان کی بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں اور وہ بے گناہ معصوم لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. اس کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ ان کا دکھ ہے. ان کا خون جو ہے وہ انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمارے کام آیا، لیکن ان کی آج قربانیوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ان قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں کے ہاتھوں سے آزادی حاصل کی اور ہم نے پاکستان حاصل کیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا پودا ہے جس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں، ان کی جڑوں میں جو خون ہے وہ آزادی کے متوالوں کا ہے، اور انہوں نے اپنے خون دے کے اس پودے کو پانی دیا، اس کو پھلاور کیا. تو ہم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں. تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو ہمارا سلام. بہت زیادہ ایک جدوجہد کے بعد یہ منزل حاصل ہوئی. قائد اعظم کو سلام، جن کی لیڈرشپ اگر نہ ہوتی تو ہمارے لیے یہ منزل حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا. تحریک پاکستان کے جلسے جلوسوں میں شرکت کرنے والے عام لوگوں کو خراج عقیدت، کیونکہ ہم عموماً عام لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہسٹری جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کی کارکردگی کا نام ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کو ہمیشہ ہسٹری میں اگنور کر دیا جاتا ہے. آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. ان کی جو ارواح ہیں، ان کی جو روحیں ہیں، وہ اس چیز کی گواہ ہوں گی کہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آج کے دن 14 اگست کو ان کی قربانیوں کی وجہ سے یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے احتجاج میں، کانفرنسز میں، جلسوں جلوسوں میں شرکت کر کے، بے شک وہ ووٹرز نہیں تھے لیکن انہوں نے شرکت کر کے اس چیز کے اوپر سٹیمپ لگا دی جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو تحریک ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ جو پرسنٹیج تھا ووٹرز کا وہ کم تھا. لیکن ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جو جلوسوں میں شرکت کر رہے تھے، جو کانفرنسز میں شرکت کر رہے تھے، جو احتجاج میں مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے ووٹرز نہیں تھے، لیکن ان کا جمہوریت، ان کی جمہوری آواز تھی جو پاکستان کے ہاتھ میں تھی. اور اس لحاظ سے ہم اس پرسنٹیج کو اس لیول کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو ان کا اصل مقام جس کا وہ ڈیزرو کرتی ہے. 14 اگست یوم آزادی مبارک. آج کی کانفرنس پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں، ہم آپ کو ایسے اسکالر سے ملوا رہے ہیں آج جو انٹرنیشنل ایکسپوجر کے حامل ہیں. موضوعات میں ہم نے ڈائیورسٹی رکھی ہوئی ہے. میں شاکر ہوں تمام اسکالرس کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا. ہمارے پاس آج جو اسکالرس ہیں اس میں ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب، چیئرمین شعبہ تاریخ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد. اس کے بعد ڈاکٹر محبوب حسین، پروفیسر اینڈ چیئرمین پنجاب یونیورسٹی. ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی، پروفیسر اینڈ چیئرپرسن پرشین ڈپارٹمنٹ. اور پروفیسر کلیان سنگھ کلیان جی سی یونیورسٹی لاہور سے. اور پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود، پروفیسر پولیٹکس اینڈ آئی آر، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. تو یہ ہمارے پاس آج اسکالرس ہیں اور ان کا میں شاکر ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. میرا خیال ہے بغیر کسی تمہید کے ڈاکٹر محبوب حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، یو ہیو جوائنڈ اس. ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب سے، ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. ان کا ٹاپک ان کے پاس ہے
ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب چیئرمین ہیں شعبہ تاریخ GC یونیورسٹی فیصل آباد میں. ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ لیڈرشپ ہے, لائرز موومنٹ کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اسکاٹ لینڈ میں جو ہے یونیورسٹی سے وہاں پہ پوسٹ ڈاک فیلوشپ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور بہت ہی اپنے سبجیکٹ میں آرکائیول اسٹڈی میں وہ میرے خیال اتھارٹی ہوں گے. پاکستان کے چند ایک پروفیسرز ہوں گے جن کا آرکائیول اسٹڈی کے اوپر جتنی گرپ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب کو نام کے لحاظ سے ٹاپ کے اوپر ہونا چاہیے, because I have already worked with him in British Library and National Archives London. تو آرکائیول اسٹڈی میں جہاں پہ بھی پاکستان میں ہوگا تو ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب should be invited by the authority to impart the education and techniques regarding archival studies. تو ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. ہم نے اس کو ایسے کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دو وقفہ لیں گے 40 منٹ کے بعد, آپ کو پتہ ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم اس کو ری جوائن کریں گے, اور 15 سے 20 منٹ ہر مقالہ نگار کا ٹائم ہے. اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن all the participants will be requested to raise points to create a debate. Thank you very much all the participants. Dr. Rizwan Allah Kokab sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اختر سندھ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ منعقد کیا ہے یہ سیمینار ویبینار, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ ریکاگنائز کیا کہ جو آرکائیوز پر جو میں نے ادنا سا کام کیا ہے. تو میں پاکستان کے قیام پاکستان کے حوالہ سے جو اسپیشلی ریاستی یکجہتی اور ملی یکجہتی کے حوالے سے اور قومی یکجہتی کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ اپنی تحقیق کے کچھ نکات شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو چونکہ میرا کام سیپریٹزم پہ ہے تو میں کچھ نکات ہیں جو چاہوں گا کہ وہ لوگوں کی نظر میں ہوں اور پالیسی میکرز بھی ان کو مد نظر رکھیں, تاکہ پاکستان کی ریاست کو توڑ پھوڑ سے, ڈسرپشن سے اور مسائل سے بچایا جا سکے. جو سب سے پہلا جو ایشو ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ جو 1971 تک کی ریاست کو چلانے کا جو انداز تھا, یا اس کے بعد جو ریاست کو, اور کیونکہ 1971 میں پاکستان کو وہ ایکسپیرینس کرنا پڑا کہ ریاست جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور دو ملک بن گئے, ریاست کو نقصان پہنچا. وہ ریاست جو ہم نے 1947 میں بنائی تھی, تو ان وجوہات کی روشنی میں کیا ہم نے اس کے بعد اس ڈس انٹیگریشن کی ان فورسز کو اور ان عوامل کو کیا ہم نے قابو کرنے کی کوشش کی, یا ہم کامیاب ہوئے یا نہیں. تو دیکھیے, جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے سینٹرلائزیشن آف دا اسٹیٹ. جب اور سینٹرلائزیشن آف دا پاور, جب کبھی جو پاور ہے وہ مرکوز ہوتی ہے ون مین میں, جو ماڈرن اسٹیٹ کا تصور ہے اس میں کہ اگر ایک شخص میں یا ایک ادارے میں پاور جو ہے وہ کنسنٹریٹ ہوگی تو, اور اختیارات کے ساتھ ساتھ وسائل بھی جب ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے, اور تو جو ایسی قوتیں ہیں, ایسے لوگ ہیں جو مارجنز پہ رہتے ہیں, جو پیریفریز میں رہتے ہیں, جو جن کی سینٹر تک رسائی نہیں ہوتی. سینٹر ہم سب جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوا کرتا ہے, اور جبکہ سینٹر کے گرد جو علاقے ہیں وہ وسیع ہوتے ہیں, پھیلے ہوتے ہیں. تو جو پیریفریز ہیں وہ تو ہمیشہ ولنریبل ہوتی ہیں, ان کے اوپر ہمیشہ جو بیرونی قوتیں ہیں ان میں مداخلت کر سکتی ہیں, انٹروڈ کر سکتی ہیں. تو جب کبھی پاور کو سینٹرلائزڈ کر لیا جاتا ہے تو پاکستان بنیادی طور پر ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے,
تو فیڈرل اسٹیٹ میں تو یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تمام یونٹس کے، تمام پیریفریز کے، تمام مارجنلائزڈ طبقوں کے اور لوگوں کے جو کا احساس کیا جائے، ان تک پاور ان میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے اور ڈسٹریبیوٹ کر کے ان کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ 1971 تک ایسا نہیں ہوا۔ ایوب خان سینٹرلائزڈ اور سینٹرلائزیشن کے بہت ہی سخت اور سٹانچ سپورٹر رہے، اور انہوں نے بلکہ اس سے پہلے جب ون یونٹ بنا کے یہ یہاں پہ صوبے جو ہیں ویسٹ پاکستان میں، ان کو جوڑ کر ایک صوبہ بنا کے پھر 2 صوبے بنا دیے گئے۔ اور میں کل ایوب خان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ 1959 میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو صوبائی اسمبلیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی نیشنل اسمبلی کافی ہے، اور وہ نیشنل اسمبلی بھی اتنی مختصر ہو کہ وہ 150 ممبر سے زیادہ نہ ہو، اور یعنی سارے یونٹس کا جو سینٹ کا ادارہ بھی اس وقت جو ہے وہ قائم نہیں کیا گیا کہ اس میں یونٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاورفل ہو سکیں۔ تو یہ عمل 1971 تک بڑی شدت کے ساتھ رہا۔ اچھا، اور پھر جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 1971 کے بعد ہم نے کوششیں کی ڈی سینٹرلائز کرنے کی، لیکن مختلف موقعوں پر وہ کچھ تو وہ آن پیپر رہیں، اور کچھ وہ عام طور پر جو پروونشل جو پارز ہیں اور جو پیریفریز کی یا علاقائی جو پارز ہیں وہ کم رہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ کا اگر جب بھی کبھی ہوتا ہے تو لوکل گورنمنٹ کے اس سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ جب بھی گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو وہ نئی جو ڈسٹرکٹ سطح پر جو پار کی منتقلی ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ کے جو مارجنلائز طبقات ہیں، جو اور ڈیفینیٹلی میں نے جیسے پہلے کہا وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر اسٹیٹ سے ڈس انٹیگریشن کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عوام پھر جب جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا کہ جب لوگوں کو جب ریاست سے ملتا نہیں ہے، رائٹس نہیں ملتے ہیں، وسائل نہیں ملتے ہیں، تو لوگ ریاست سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے اگلے پوائنٹ میں بھی اس کو واضح کروں گا۔ تو ایک ڈی سینٹرلائز رضوان صاحب جی سر آواز بند ہو گئی سر۔ میری آواز بند ہو گئی جی 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 اب آواز ٹھیک ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے جی، شکریہ جی پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ سوری اوکے، تو جو قوتیں تھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈی سینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے پاکستان کو بطور فیڈریشن بھی، اور کیونکہ فیڈریشن کے اندر ہر یونٹ کی چھوٹے چھوٹے یونٹس کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا پڑتا ہے، اور رکھنا پاکستان کے لیے یہ نظام فیڈرل سسٹم جو سوٹ کرتا ہے۔ اب ایک اس کے ساتھ ہی ایک جڑی ہوئی بات یہ دیکھیے کہ ہم اکثر جو موقعوں پر قانون دستور کے حوالہ میں بالکل کلیئر نہیں رہے ہیں کہ کیا یہاں صدارتی نظام آنا ہے اور یا پارلیمانی نظام ہونا ہے۔ جو اس
کی بڑی مثال جو ہے وہ 58-2 بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 1971 کے بعد. اور 1971 کے پہلے کا جو پیریڈ ہے اسپیشلی مارشل لاء پیریڈ، اس میں تو ہم نے یہاں پریزیڈینشل سسٹم نافذ کیا، لیکن ایک ایسا پریزیڈینشل سسٹم کہ جس کو ہم یعنی مقتدر حلقے خود بھی پریزیڈینشل کہنے سے گریز کرتے تھے اور پبلک میں یہ امیج دینے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ پریزیڈینشل سسٹم نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم پارلیمانی نظام کی کوئی ایک شکل ساتھ ہے. بظاہر وہ تھا اور حقیقت میں وہ تھا پارلیمانی پریزیڈینشل نظام. تو 71 کے بعد ہم نے پارلیمانی اور پریزیڈینشل سسٹم کے درمیان ہم موو کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، جو لوگوں کی وشیز ہیں، ان کا احساس نہیں رہتا. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی نتائج نکلتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن نہ ہونے کے نتیجے میں یونٹس جو ہیں وہ سینٹر سے، اور ایک تو وہ بعض جگہوں پر حقیقت میں اور بعض جگہوں پر شکوک کی بنیاد پر وہ نالاں رہتے ہیں. دوسری بڑی بات ہے جس کا میں ذکر کروں گا، جو پاکستانی اسٹیٹ کے حوالے سے جو مد نظر رکھنی چاہیے، وہ ہے پارٹیسپیشن. پارٹیسپیشن کی جو بڑی شکل ہے اس ماڈرن پیریڈ میں وہ ڈیموکریسی ہے. تو ضروری نہیں ہے، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی نہ ہو تو لیکن پارٹیسپیشن پھر بھی ہو، اور تو بھی ایسی ریاستیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. بعض جگہوں پر اگر صدارتی نظام ہو یا بادشاہت بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر پارٹیسپیشن کو یقینی بنا لیا جائے تو ریاستوں کے ڈسرپشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. جبکہ یہاں ہمارے پاکستان میں جو بہت بڑا ہمارا ڈرا بیک رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم ملٹری گورنمنٹس میں ڈکٹیٹر آمریت کے دور میں جیے ہیں. اور بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی میں بھی، ڈیموکریٹک پیریڈز میں بھی ہمارے پارٹیسپیشن جو ہے، ٹرو پارٹیسپیشن آف دا پیپل، اس کا رجحان جو ہے وہ کم رہا ہے. اور ٹرو پارٹیسپیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ عوام کے حقیقی جو نمائندے ہیں، جو واقعی عوام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ میں حصہ ڈالیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا پیریڈ ہے، ابتدائی پیریڈ 71 سے پہلے والا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو ہم بیسک ڈیموکریسی کا تصور تو دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم جو اسٹیٹ کے پکڈ لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں، ان کو خود مختلف انداز سے جو گورنمنٹ کے کاموں میں حصہ دلوا دیتے ہیں. اور حسین شہید سہروردی جیسے اگر میں چند نام لوں، اور فاطمہ جناح جیسے لوگ جو ہیں، اور وہ اقتدار سے، وہ پاور سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ پارٹیسپیشن ان کی کیا ہونی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فضل الحق ہے اور یہ یونائٹڈ فرنٹ ہے، 1954 میں ایسٹ پاکستان سے الیکشن جیتتے ہیں، لیکن وہ وہاں اپنی کبھی بھی پوری حکومت قائم نہیں کر پاتے. پہلے تو وہاں گورنر رول آ جاتا ہے، اور پھر جب ان کو جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں ان میں شیئر کرنے کا موقع صرف 1 سال کے لیے ملتا ہے جو سہروردی کی گورنمنٹ کے دوران، اور اس میں بھی ان کے اوپر مختلف انسٹیٹیوشنز کا پریشر ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ایون ہمارے جو بھٹو صاحب کا پیریڈ ہے اس میں بھی جو اسٹیٹ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کے اوپر دوسرے
پاورفل انسٹیٹیوشنز کا اور مقتدر حلقوں کا بہت زیادہ پریشر رہتا ہے، اور فارن پالیسی آپ کے کبھی بھی جو پبلک کے جو ذہن کے مطابق اور پبلک کی امنگوں کے مطابق بنانا میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کبھی ہو سکا ہے. اور پھر یعنی بہت سارے فیصلوں میں پبلک کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. تیسری بڑی بات جس پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن. ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن میں میں ایک مثال جو پاسٹ سے دیتا ہوں کہ 1947 میں جب ملک بنتا ہے تو اس وقت قائد اعظم جناح اسٹیٹ کی ابتدائی مشکلات کی وجہ سے 2 سال کے لیے جو صوبوں کے جو ریسورسز ہیں ان کو بھی سینٹر میں استعمال کرنے کا فرمان جاری کرتے ہیں. کیونکہ یہ ابتدائی وقت تھا تو اور قائد اعظم جناح سے پبلک کا اور لوگوں کا ایک احترام کا رشتہ تھا، تو یہ تو اور ویسے بھی یہ ضرورت کے اعتبار سے تھا تو یہ معاملہ چل گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب قائد اعظم جناح کی وفات کے بعد جب 2 سال کا پیریڈ گزرا 49 میں دوبارہ یہی کام کیا گیا کہ 2 سال مزید جو ہیں وہ جو ریسورسز ہیں وہ ایکولی اور پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے مختلف جو دونوں ونگز میں بھی اور پھر پروونسز میں بھی اور علاقوں میں بھی. اس سے ایکول اور ڈسٹریبیوشن نہ ہونے سے پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ریاست جب ڈسٹریبیوشن برابر نہیں کر پاتی اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کی بجائے جہاں پسند ہوتی ہے مقتدر حلقوں کی وہاں پر جب ریسورسز خرچ ہوتے ہیں تو ریاست میں ایکولیبریم نہیں رہتا. توازن نہ رہنے سے پھر ریاستیں ڈس انٹیگریشن کی طرف جاتی ہیں. سگے بھائی بھی اگر ڈسٹریبیوشن صحیح نہ ہو تو وہ بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. پھر مذہب کے کھوکھلے نعرے، مذہب کی محض باتوں سے آپس میں بھائیوں کو اور صوبوں کو اور اکائیوں کو جوڑ کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم جو پاسٹ کو اگر مد نظر رکھیں، میں نے ایک مثال دی، بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی میں ایک بہت بڑا حصہ اس بات کا تھا کہ ہمارے جیسے کہ ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ جو اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی تھی جو ایسٹ پاکستان کے رہنماؤں کو، کہ وہ ہمارے سارے وسائل یہاں پر پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں کنزیوم ہو جاتے ہیں. تو اچھا یہی جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے یہ صحیح طور پر اس کے بعد بھی نہیں رہی ہے. اور یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب جو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2010 کے بعد کا جو پیریڈ ہے کچھ 7-8 سال کا یا 10 سال کا، اس میں ڈسٹریبیوشن آف پاور آف ریسورسز کو بہتر انداز سے کرنے کی پہلے کی نسبت کوششیں زیادہ بہتر ہوئی ہیں. تو لیکن اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوششیں جاری رہنی چاہیے کہ ایسی جگہیں جیسے کہ بلوچستان کا علاقہ ہے، جیسا کہ اور جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں پر جہاں وسائل کی ضرورت زیادہ ہے اور حالات ایسے ہیں کہ وہاں سے جنریشن کم ہوتی ہے، تو بڑے جو صوبے ہیں جہاں ان کو وسائل زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کی مجبوریوں کی بنا پر اور اس وجہ سے بھی کہ ان کو پاسٹ میں برابر ڈسٹریبیوشن نہیں ملی، تو تھوڑا سا اگر زیادہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو جائے تو یہ ریاست کو مستحکم کرتی ہے. اور میں بس اپنے آخری پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں اور وہ زیادہ اہم ہے میرے خیال میں، اور وہ ہے سوشل جسٹس.
सोशल जस्टिस ना सिर्फ किसी रियासत की यकजहती की ज़मानत होता है, बल्कि किसी मुआशरे को भी कायम रखने के लिए समाजी इंसाफ की ज़रूरत है। देखिए, ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत में महबूबुल हक का अयूब खान के दौर में ये बयान था, और वो उनके अपने ही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के वसाइल पर 22 खानदान काबिज हैं, और बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो हैव नॉट में शामिल होते हैं। तो ये अमल आज भी उसी तरह जारी है। जो जागीरदारी निज़ाम है और जो वसाइल को और लोगों को हुकूक ना मिलने का जो मामला है, वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर जब तक आप लोगों को और समाजी इंसाफ से मुराद सिर्फ कोर्ट्स में होने वाला इंसाफ नहीं, बल्कि मुआशरे के अंदर शहरियों को उनके हुकूक मिलना, उनके वसाइल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक जाना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाकिस्तान को एक ताकतवर रियासत बनाना चाहते हैं, ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं, और यकीनन हम सब चाहते हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ इस रियासत को एक आम आदमी की रियासत बनना पड़ेगा। पुलिस को भी, इसके दीगर इदारों को भी, इसकी इंतज़ामिया को भी, कि ये रियासत आम आदमी की बेहतरी के लिए है। कानून आपको ये मद्देनजर रख के बनाने पड़ेंगे, ना कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट को बरकरार रखने के लिए। और जहाँ समाजी इंसाफ होता है, वहाँ रिट ऑफ द गवर्नमेंट से मुराद अवाम की मर्जी के मुताबिक कवानीन बनना और फिर उनका एहतराम होना, और जो मुआशी इंसाफ और मुआशी बराबरी के जो राइट्स और मौके मिलना, ये ज़रूरी है। तो आज जब हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं, ये 4 नुकात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो रियासतों के डिसइंटीग्रेशन का बाइस बना करते हैं। तो हमने पाकिस्तान को पाइंदाबाद रखना है, तो उसकी सूरत ये है कि इन गुजारिशात को पर तवज्जो दी जाए। ये बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, मुझे यही कहना था। जी, थैंक यू डॉक्टर कोकब साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत हल बनाते हैं, क्योंकि जो स्कॉलर्स का काम ये ज़रूर होता है कि टू हाईलाइट सम ड्रॉबैक्स एंड डेफिशिएंसीज, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि साथ आप उसका हल भी पेश करें। तो आपने जो हल पेश किया उसके लिहाज से डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको ऑनर किया जाए और उनकी जो पावर्स हैं उनको फेडरलिज्म के तहत उनको दी जाए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज टू एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द डिप्राइव्ड एरियाज। तो ये आपने दूसरा हल दिया, और क्लैरिटी ऑफ द सिस्टम, पावर्स, डेमोक्रेसी, वेदर यू आर फॉलोइंग सेकुलरिज्म, वेलफेयर स्टेट, क्या आप उसको करें, इसके लिहाज से हमारे स्टेट्समैन को स्टेटस ऑफ मिनॉरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उनको अपने सिस्टम के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि ये डिबेट आए दिन की सोसाइटी ख़त्म हो जाए और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को। और चौथी आपने बात की जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब तक जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है उनकी रूट्स ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, उनकी जो मसाइल हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, तो ये काम चल नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।